السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درویش رنگ چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے آج میں جس المناک پہلو پر مخاطب ہونے لگا ہوں وہ ہے حالیہ سیلابی صورتحال۔ ہمارا ملک کا بیشتر حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے پاکستانی اس میں ہمیں جو ہے نا اس سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ مال مویشی بہہ گئے، بہت ساری فصلیں، لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کے گھر بہہ گئے، مکانات ختم ہو گئے، مال و اسباب بہہ گیا، بہت ساری جانیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں، ہزاروں جانیں چلی گئیں، اور جس گھر کے بچے چلے گئے، جس گھر کے افراد چلے گئے اور مال و اسباب چلا گیا، آپ ذرا اندازہ کریں کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جو یقیناً ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور وہ گھاس کھا رہا ہے۔ بھوک سے یہ کیفیت ہے کہ وہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ گھاس کھانے پر مجبور ہے۔ اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہم جواب دے ہوں گے۔ صاحب ثروت اپنی استعداد کے مطابق، جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اپنی استعداد کے مطابق، جو سفید پوش ہیں وہ اپنی استعداد کے مطابق۔ مجھے وہ پشاور کا وہ بچہ، اس کی شکل بار بار میرے تصور میں وہ گھوم رہی ہے جب سے میں نے دیکھا کہ سیلاب زدگان کے لیے جو کیمپ لگا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا غلہ، پلاسٹک کا بنا ہوا غلہ لے کر آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں نے عمرہ پر جانے کے لیے یہ غلہ رکھا ہوا تھا، اس میں اپنی پاکٹ منی جو ملتی ہے وہ ڈالتا ہوں، اور آج جب مجھے پتہ چلا یہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے تو وہ غلہ اٹھا کر بچہ آ گیا۔ اگر وہ ہمارے ایڈمن صاحب دکھا سکیں آپ کو تو آپ اس میں دیکھیں گے چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ کس جذبے کے تحت آیا ہے۔ وہ گھاس کھانے والی ویڈیو جب میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا تھا تو میرا بیٹا آیا اور اس نے اس کلپ کو دیکھا میرے قریب کھڑے ہو کے، تو میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ جو چاکلیٹ کھا رہا تھا اس نے اسے وہیں رکھ دیا اور کہتا بابا ان کے لیے کون کھانا لے کر جائے گا۔ ہم اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، آج انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم نے وہاں جانا ہے اور راشن پیک لے کے جا رہے ہیں اور پانی وغیرہ جو کچھ ایوری تھنگ، جن دوستوں نے ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ بٹایا ہے اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ ہم سب، ہمارا یہ فرض ہے اپنی کمیونٹی میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے تعلق داروں میں، اگر علماء کرام مساجد میں فنڈ ریزنگ کر کے جا رہے ہیں تو تاجر حضرات اپنی مارکیٹوں میں کر رہے ہیں، تو مختلف کمپنیاں اور مختلف فیکٹریوں میں کام کرنے والے وہ اپنے طور پہ چاہے 200 روپے، 500 روپے، 1000 روپیہ اگر ایک فرد ملائے تو وہ جب مل جاتے ہیں تو وہ کافی ساری اماؤنٹ ہو جائے گی۔ آپ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں کوئی نہیں جا سکا، جہاں ان لوگوں تک کھانا نہیں پہنچا، جن تک راشن نہیں پہنچا، جن کے پاس ان کے جانوروں کو ڈالنے کے لیے چارہ نہیں ہے، پینے کے لیے سادہ اور تازہ پانی جن کے پاس نہیں ہے، آپ ان کی مدد کے لیے آگے نکلیں۔ اور دوسری جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ کب تک یہ پاکستانی عوام سیلاب کے ریلوں میں بہتی رہے گی، یہ کب ہوش کے ناخن لیں گے۔ دنیا میں آتے ہیں سیلاب، ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں پر جو ہے نا یہاں سے کئی گنا زیادہ، 145واں نمبر ہے پاکستان کا 195 ممالک میں سے جہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، لیکن 144 ملکوں میں یہ حال نہیں ہوتا جو پاکستان میں حال ہوتا ہے سیلاب کی وجہ سے۔ کوئی دنیا سے زیادہ بارشیں ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ میں نے اس کیا کہ 195 ممالک میں سے پاکستان کا 145واں نمبر ہے۔ 144 ممالک جن میں اس سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اور کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کیوں ہے؟ ہمارے حکمران آپس میں دست و گریبان ہیں، سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، آج بھی انہیں جلسے جلوس یاد ہیں، آج بھی انہیں اپنی سیاست یاد آ رہی ہے۔ خدا را اس بات کا خیال کریں، یہ نہ ہو کہ رب کی لاٹھی بھی آواز ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ شیشے کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ نہیں، غلط ہے، اس رب کی لاٹھی بڑی بھی آواز ہے۔ آپ اندازہ لگائیں جس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں، اور اس کی بے بسی کا اندازہ لگائیں، جس کا مال و اسباب بہہ گیا، گھر بار بہہ گیا، جس کی فصلیں تباہ ہو گئی۔ یہ پاکستان کو وقت لگے گا، آپ کئی سال لگیں گے ری بلڈ کرنے میں، جتنا نقصان ہو چکا ہے، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، پل ٹوٹ گئے ہیں۔ خدارا میں تاجر حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ جو چیز جتنے میں آپ کو پڑ رہی ہے اس پہ مائنر سا آپ نفع رکھیں، یا یہ چند دن اگر نہیں بھی رکھیں گے تو کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن ہم اتنی بے حس قوم ہیں کہ 4000 میں بکنے والا وہ خیمہ آج 8000 روپے میں نہیں مل رہا۔ ہم پتہ نہیں کیسی قوم ہے، ہمیں خبر ہو جائے کہ صبح قیامت ہوگی تو ہم رات کو مصلی اور جائے نمازیں اور تسبیحاں مہنگی کر دیں گے، قرآن کے نسخے مہنگے کر دیں گے، وہ لوگ تلاوت نہ کریں۔ خدا را یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں میرے، خدا کا خوف کریں، خون نہ نچوڑیں غریب عوام کا،
یہ تاجر حضرات جو اس پر گراں فروشی کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا جو ایسوسی ایشنز ہیں انہیں آگے آنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی مارکیٹ میں خود چیک کریں کون سی چیز کون سا تاجر مہنگی بیچ رہا ہے۔ ہم عجیب قوم ہے، ادھر سیلاب آیا ہے تو ادھر سبزیاں مہنگی کر دی گئی ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ پیاز لینے جاتے ہیں 350 روپے کلو، آپ پیاز لیں، 300-350 روپے کلو آپ ٹماٹر خریدیں۔ عجیب کیفیت ہے۔ خدا را اس وجہ سے تو ہم پہ عذاب آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیں۔ اگر آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سجدے میں گر کے گڑ گڑا کے اللہ کا شکر ادا کریں اور گڑ گڑا کر معافی مانگیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس حالت میں بھی ہمیں کھانے کو عطا کیا، ہمارا کام چل رہا ہے، نہ کہ لوگوں کا خون نوچے، نہ کہ غریبوں کا، اور ان کا خون نوچ رہے ہیں کہ جو بیچارے کلیکشن کر کے چندہ کر کے ان کی مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے خیمے پرچیز کرنے تھے تو کیسے کریں، ڈبل سے زیادہ وہ قیمت مانگ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی وقت پہ نہیں ملنے، اور یہ معاملات، اور پھر کوالٹی کو لو کر دینا۔ خدا را اس بات کا احساس کریں، اللہ سے ڈریں، یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ اور انسان اندر سے ٹوٹ گیا ہے۔ وہ سیلاب زدگان کی کیا کیفیت ہے، آپ ذرا وہاں ان سے جا کے پوچھیں۔ ایک چھوٹی بچی، اس کے پاس جب وہ کوئی رپورٹر پہنچا کسی چینل کا، تو اس نے جب اس سے بات کی تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا جنا مر ویسوں ول پوچھ سو، یعنی وہ ایک دردناک کیفیت تھی کہ ہم جب مر جائیں گے پھر خبر لینے کے لیے آئیں گے۔ خیبر پختونخوا میں وہ 5 بھائی جو ہے نا وہ تڑپتے رہے، آوازیں لگاتے رہے، ریاست کو آواز دیتے رہے، لیکن ریاست کے ہیلی کاپٹر تو حکمرانوں کے اللے تللے اور عیاشیوں میں اور سیروں میں جو ہے نا وہ استعمال ہونے کے لیے ہیں، وہ غریب کے لیے نہیں ہے، غریب کے بچے کے مرنے پر یہ نہیں آئیں گے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ نہ ہو رب کی لاٹھی بھی آواز ہو، اور یہ بڑے بڑے محلات میں رہنے والے جب اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں وہ کالام میں جب وہ ہوٹل بہتا ہے دریا میں تو پورے کا پورا ہوٹل کس طرح تباہ ہوتا ہے، اور کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں وہ سیلاب بہا کے لے گیا۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور گھڑی اس وقت میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت جو مشکل کی گھڑی ہم پر ہے اس میں توبہ استغفار کریں، اجتماعی طور پہ اذانیں دیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں، ان کے دست و بازو بنیں، جس حد تک آپ کے پاس طاقت ہے آپ پہنچیں، اور ایسے ایریاز میں جائیں جہاں پہ پہلے لوگ نہ پہنچے ہوں۔ سڑک کنارے بعض اوقات جو ہے نا وہ بھکاری بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایسی بستیوں میں جائیں جہاں تک کوئی جا نہیں سکتا، وہاں پہ گاڑیوں کی پہنچ نہیں ہے، یعنی جہاں تک آپ کی گاڑی جا سکتی ہے وہاں تک لے جائیں، وہاں پہ مقامی لوگوں سے رابطہ کر کے اس سے آگے وہ چیز لے جائیں جو وہاں سے آگے جاتی ہے۔ بہت سارے ورکرز ہم نے دیکھے ہیں جو اونٹوں پر جو ہے نا وہ راشن لے کر اور سامان لے کر ایسی جگہوں تک پہنچ رہے تھے جہاں تک کوئی گاڑی نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے بھائی میں گزارش کر رہا ہوں اپنے اس چینل کی وساطت سے کہ نکلیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی سیلاب زدگان کی مدد کیجیے، یہ نہ ہو کہ پھر دیر ہو جائے۔